بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی ساری کوشش، ساری تھکن اور ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے اور اپنے نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کبھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کبھی نصیب اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میری محنت کم تھی یا میری دعا میں کوئی کمی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ مولانا روم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دل بکھر جائے تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے تو تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، تعلقات کی چابی، مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا بلکہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں مگر ان میں سے کچھ خاص بھی ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ درود تاج اگر دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو دل کے طوفانوں کو سکون دیتا ہے اور سوئے ہوئے نصیب جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں برکت نہ ملی۔ ایک دن میرے مرشد نے کہا کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ کچھ دن بعد وہ دروازے بھی کھل گئے جو بند تھے۔ درود دراصل عشق ہے، نسبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے۔ جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہوتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں کشادگی ہو، نصیب جاگے اور دل کو قرار ملے تو اپنا ایک معمول بنا لو۔ صبح اٹھتے ہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور جمعہ کے دن فرصت کے لمحوں میں درود تاج پڑھو۔ یہ صرف گنتی کے لیے نہیں پڑھنا بلکہ مخلص دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ ہماری جیب خالی ہے بلکہ محرومی یہ ہے کہ ہمارا دل خالی ہے، اور دل اس وقت بھرتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لبریز ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود پاک کے ہمارے دل پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، نصیب جاگ اٹھتے ہیں، دل کا سکون ملتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ دکان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ گاہک خود چل کر آنے لگے۔ وہ نوجوان جن کے رشتے نہیں ہو رہے جب دل سے درود پڑھنے لگے تو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ درود رحمت کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نصیب پر پڑتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا ہے
کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے تو ایک بار درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ کر دے، ہمارے نصیب کو روشن کر دے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔